السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 26 لے کر آیا ہوں۔ 1 سے انشاءاللہ 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ آج اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ دیکھیے، بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز ہونا چاہتا ہے، سماعت فرمائیے۔ ولد یلد ولادہ کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا۔ توجہ چاہیں گے، پیدا کرنا۔ اس سے اگر ماضی مجہول بنائیں گے تو ولد ولد، کتب کتب، اس طرح کے وزن پہ ہے، تو مطلب پیدا کیا گیا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، پیدائش کے لیے ولدہ ہی استعمال ہوتا ہے، ماضی مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وفات کے لیے توفی سے توفی استعمال کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ماں، اس کی جمع امہات۔ جمع القرآن وہو صغیر، یہاں جمع کرنا قرآن کو کیا مطلب، یہاں حفظ کرنے کے بارے میں مطلب ہے۔ جمع یجمع جمع القرآن، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا۔ یہ واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، ماضی ہے۔ بعث یبعث، بعثن کے معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ بعث ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بھیجا۔ یہ یتعدبون یہی نہیں ہوا، یہاں پہ کیا ہے، لام چھوٹا ہوا جناب، لی یتعدب۔ اب جو چاہیں گے لی یتعدب، اس کو پڑھیے تو معنی برابر آئے گا۔ تعدب یتعدب، تعدب کے بارے ہوتے ہیں ادب والا ہونا، ادب سیکھنا۔ اتا یتی، اتیان کے معنی ہوتا ہے آنا۔ یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کانا بھی لگ گیا ہے نا، تو یہ کیا بنا، ماضی استمراری یا نہ تمام۔ آتے تھے، آتا تھا۔ رجع یرجع، رجوع کے معنی ہوتے واپس ہونا، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ امہ کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے ہاں لگا دیتے ہیں، جیسے وما ادراک ما ہی، اس ساؤنڈ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ یا یہ ہاں جو ہے یا کے بدلے ہے، امی، میری والدہ، اس کی جگہ کیا ہے، امہ بولیں گے۔ کانا یکون، کونن میں ہونا، اور یہ واحد مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احب یحب، احباب کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا، چاہنا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، مضارع متکلم کا صیغہ ہے۔ خال کے معنی ماموں، اس کی جمع اخوال۔ تو عمر جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے، ولدہ کا نائب فاعل، اور ابن عبدالعزیز عمر کا یہ بدل ہے، اور بدل کل۔ سنت یہاں پہ جو منصوب ہے ظرفیت کے بنا پہ ہے، اس کو پڑھیں کیسے، سنت 61 من الہجرہ یا للہجرہ۔ یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور عاصم، یہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور بنت جو مرفوع ہے عاصم کا کیا ہے، یہ بدل ہے۔ کیا ہے، بدل ہے۔ یہ عاصم بنت کا مضاف الیہ ہے، اور ابن جو منصوب ہے، اس کا ابن جو مجرور ہے، یہ عاصم کا بدل ہے۔ یعنی عاصم کس کا بیٹا ہے، عاصم بولیے، یہ ابن عمر بن خطاب بولیے، دونوں تو ایک ہی ہے نا، پورا بدل کل ہے رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، قرآن جو منصوب ہے جمع کا مفعول بھی، صغیر یہاں پہ خبریت کی بنا پہ منصوب ہے۔ ابو یہ حالت رفع میں، کیونکہ اس کا اعراب بالحرف میں سے ہے، وہ آیا ہوا ہے، سمجھ جائیے یہ کیا ہے، بعث کا فاعل ہے۔ تعدب یہاں پہ جو منصوب ہے لے لام تعلیل کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ یاتی کا فاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ کہیے یا عمر بن خطاب کہیے، عبداللہ یا ابن عمر دونوں سیم ہے، بدل کل ہے۔ یہ کثیرن، یہ یاتی کا مفعول مطلق ہے برائے تاکید۔ یہاں پہ اکونا جو
منصوب ان حرف ناسبہ کی وجہ سے من جو ہے کہنے کی خبر ہے. آئیے. ولد عمر بن عبد العزیز سنت 61 من الہجرہ. عمر بن عبد العزیز کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی. سیدھا سا ترجمہ ہے. لفظی کریں گے تو عمر بن عبد العزیز پیدا کیے گئے، پیدا ہوئے 61 ہجری میں. تو ہم جو بولتے ہیں اردو میں اس طرح کہ عمر بن عبد العزیز کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی. وَأُمُّهُ ام عاصم بنت عاصم، اور اس کی والدہ ام عاصم. اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام عاصم. اور یہ لڑکی ہے عاصم کی، اور عاصم یہ لڑکا کس کا ہے؟ ابن عمر کا. اور عمر لڑکا ہے، بیٹا ہے خطاب کا. جمع القرآن وہو صغیر، قرآن کو جمع کیا، قرآن کو حفظ کیا اس حال میں کہ وہ چھوٹے تھے. چھوٹے ہونے کی حالت میں اس نے قرآن کو حفظ کر لیا. تو یہاں پہ جو جملہ اس میں ہونے کی بات کیا ہے؟ یہ حال ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ جلحال کیا ہے؟ قرآن کے اندر جو ضمیر ہو وہ پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے. بعثہ ابوہ الی المدینہ، اس کے والد نے اسے مدینہ منورہ بھیجا. لیتأدب بها، تاکہ وہاں ادب سیکھے. وکان یاتی عبداللہ ابن عمر کثیرا لمکانہ امہ منہ. ایک منٹ. عبداللہ بنیے زبر کے ساتھ. وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس بہت زیادہ آیا کرتے تھے. لمکان امہ منہ، اس کے والدہ کو اس سے رشتہ داری ہونے کی وجہ سے، یا اس کی والدہ کا اس کے پاس مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے. رشتہ داری کی یہ تو زیادہ بہتر ہے. اس کی والدہ کا اس سے رشتہ داری ہونے کی وجہ سے. ثم یرجع الی امہ، پھر اپنی والدہ کے پاس واپس ہوتا. فیقول، کہتا کیا؟ اما، ماں، انا احب ان اکون مثل خالی، میں چاہتا ہوں کہ بنو مثل خالی، اپنے ماموں کی طرح. میں اپنے ماموں کی طرح ہونا چاہتا ہوں. آگے دیکھیے. شباب، شب یشیب، شباب معنی تو جوان ہونا، مصدر معنی لیں گے تو جوانی. تنعم یتنعم، تنعم کے معنی ہوتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا. متنعم یہ اس میں فاعل کس سے گئے؟ باب تفاعل. اکثر اکثار کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنا. میں نے تیب کی معنی خوشبو، اس کی جمع اطیب. خوشبو میں سے زیادہ کرنا ہوتے، خوشبو کو زیادہ لگانا. وزد یجد، وجود کے معنی ہوتے پانا. اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یوجد. جیسے وعد یعد، یعد کا مجہول کیا ہوگا؟ یوعد. یہاں بھی ہے یوجد. تو یہ مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. رائحۃ میں خوشبو، اس کی جمع رائحات. مر یمر، مرور کے معنی ہوتے گزرنا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، گزرتا ہے. یمشی، مشى یمشی، مشی معنی چلنا. مشى یمشی، مشی معنی چلنا. یمشی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، چلتا ہے. مشیہ، یہ چال کو کہتے ہیں. تسمى العمریہ، سما یسمی تسمیتن کے معنی ہوتے ہیں نام دینا، نام رکھنا. تسمی نام رکھتا ہے، تسمى نام رکھا جاتا ہے. جاریت، اس کی جمع جواری، لونڈی، بچی. لیکن یہ قاعدے کے حساب سے جب مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مؤنث لاتے ہیں نا. تو کانا نہ پڑھ کے آپ کانت پڑھیے، اچھا رہے گا، مزہ آئے گا. کانت الجواری یتعلمن من حسنها، بچیاں اسے سیکھتی تھیں من حسنها، اس کی اچھائی ہونے کی وجہ سے. لم یزل، ولی یلی ولایت میں ہوتا ہے خلیفہ ہونا. ولی یلی الخلیفہ کے معنی تو خلیفہ ہونا. زہد یزہد زہادتاً و زہداً کے معنی ہوتا ہے فی کے سلے کے ساتھ آئے، اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا. اور رفض یرفض، رفضاً معنی چھوڑ دینا، انکار کر دینا. تو عمر بن عبد العزیز جو ہے، یہ عمر جو ہے یہاں پہ کانا کا اس میں ہے، اس میں مرفوع. ابن عبد العزیز یہ عمر کا بدل ہے، تو بدل مبدل منہ کے اعراب ایک ہوگا. اصل خبر یہ عمر کا یہاں آ رہا ہے متنعما.
تو متع نائما جو منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، رائحہ جو مرفوع ہے تو جو دیکھو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، مشی یہ مفعول مطلق برائے نو کی ہونے کی وجہ سے ہے، ایک چال چلتے تھے. جواری یہ جواری اسم منقوص یہ کانت کا اسم ہے، لیکن اسم منقوص ہونے کی وجہ سے کیا ہے اعراب مقدر. خلیفہ جو منصوب ولی کا مفعول به ہونے کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیں، وقال عمر بن عبد العزیز فی شبابہ متنعما. عمر بن عبد العزیز اپنی جوانی میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے، گزارنے والے تھے. یکسر من الطیب بہت زیادہ خوشبو لگایا کرتے تھے. حتی توجد رائحة فی المکان الذی یمر به، یہاں تک کہ اس کی خوشبو اس جگہ جس سے وہ گزرتے پائی جاتی تھی. ویمشی مشیتا، اور ایک چال چلتے تھے. مفعول مطلق کے اس پر منصوب ہے، یہ ایک ایسی چال چلتے تھے تو سمع العمریہ جسے عمریہ کہا جاتا ہے. کانت الجواری یتعلمنها من حسنها، اور بچیاں جو اسے اس کی اچھائی کی وجہ سے سیکھتی تھیں. لم یزل علی هذا التنعم، اور اس عیش و عشرت پر برابر رہے. حتی ولی الخلافہ، یہاں تک کہ خلیفہ بن گئے. فزہد فی الدنیا، تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، ورفضها، اس کو چھوڑ دیا. کثیرت تعظیم کے معنی تو بہت زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں. اعظام کے معنی اصل تو بڑا کرنا ہے. کثیرت اعظام معنی بڑا کرنا. خاشعا معنی تو خشوع خضوع اختیار کرنا. خشع یخشع خشوع عاجزی انکساری کرنا. متدین، تدین یتدین، تدین بولے تو دینداری اختیار کرنا. متدین باب تفاعل کا یہ اسم فاعل ہے، دیندار کے معنی لیں گے. عہدہ الہ کے ساتھ آیت، اس کے معنی ہے ذمہ داری سپرد کرنا. جو چیز سپرد کی جاتی ہے اس پر بعد آتے ہیں. عہدہ الہ بالخلافہ، اور اس نے اسے خلافت کی ذمہ داری دی. تو عہدہ یعہد عہدا، تو یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. فعلم یعلم، علم کے معنی تو جاننا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. فزع یفزع، فزعا کے معنی ڈرنا گھبرانا، ماضی ہے گھبرا گئے. شباب فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. ولایہ اس کا عطف ثواب پہ ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. کثیر جو منصوب ہے کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے. یہ شدید اس کا عطف کثیر پہ ہے، اس لیے منصوب ہے. اور خاشعا کانے کی خبر، متدین کانے کی خبر ہے. تو کئی صفات اس کے اندر آ گئے. ترجمہ دیکھیں، وکان فی شبابہ وولایۃ للمدینہ، اور اپنی جوانی اور مدینہ کے خلیفہ ہونے کے دوران کثیرت تعظیم للعلماء، علماء کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے. جس وقت وہ اپنی جوانی میں تھے اور مدینہ کے خلیفہ تھے تو علماء کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. شدید الاعظام لمسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مسجد کو بہت زیادہ بڑھانے والے تھے، وسیع کرنے والے تھے. ایک تو یہ معنی لے سکتے ہیں، اور دوسرا معنی اگر لینا چاہے تو اللہ کے رسول کی مسجد کی بہت تعظیم کرنے والے تھے. لیکن اعظام سے جو مراد ہے اصل ہے بڑا کرنا، یاد رکھیں. تو میں اس کا معنی لیتا ہوں، رسول کی مسجد کو بہت زیادہ بڑا کرنے والے تھے. خاشع خوش و خضوع اختیار کرنے والے تھے. متدین دیندار تھے. عہدہ سلیمان بن عبد الملک الیہ بالخلیفہ، سلیمان بن عبد الملک اسے خلافت سپرد کی. وہ عمر لا یعلم، اور عمر کو معلوم نہیں، اور عمر نہیں جانتے تھے. فلما علم فزع، جب اس کو علم ہوا، جب وہ جانے گھبرا گئے. یہ واللہ جو سأل، یہ سے سوال کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا. یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. سألتو، میں نے سوال کیا. کتو، میں نے کبھی. یہ واللہ کی جو مجرور ہے، یہ واو جو ہے حروف جارہ میں سے، اور یہ واو قسمیہ ہے. واللہ، اللہ کی قسم. امر جو منصوب ہے انہ کا حرف، انہ کا کیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے. کتو یہ تو ظرفیت کی بن ظرف ہے اور مبنی علی الضم ہی ہوگا.
ترجمہ دیکھیے وقال واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، خدا کی قسم اس چیز کو یا اس امر اس عہدہ بھی یہاں مراد کیا لیں گے عہدہ، خدا کی قسم بے شک یہ عہدہ میں نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا۔ قدم یقدم تقدیم کو میں پیش کرنا، یہ باب تفعیل ماضی واحد مضارع الغائب کا صیغہ ہے۔ صاحب المراکب، مرکب میں سواری، مرکب اس کی جمع مراکب، صاحب مانے مالک، سواری کے مالک۔ ابا یابا ایبان کے معنی ہوتے انکار کرنا، یہ ماضی واحد مضارع الغائب کا صیغہ ہے، انکار کیا۔ اتا یاتی اتیان کے معنی ہوتے آنا، اتا یاتی اتیان معنی آنا، امر کے صیغہ اتی، تو یا کوئی کس سے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو ایتی، ایتی ایتی ایتو لاؤ، آؤ بھی بغلت میرے کھچر کے ساتھ، جب سرا با لگ جاتا آتا کے ساتھ تو کے معنی لانا ہوتا ہے۔ بغلتن معنی کھچر، جو گھوڑے طرح چھوٹا ہوتا ہے، بغلتن معنی کھچر، اس کی جمع بیگا جاتی ہے۔ رد یرد تو ردن معنی واپس کر دینا، لوٹانا، بربزن مدہ یمد مدہ، یہ ماضی واحد مضارع الغائب کا صیغہ ہے۔ سرادق اس کی جمع سرادقات، خیمہ، ٹینٹ۔ فراش فرش، گدے بستر وغیرہ۔ دہن ادھان تیل، ثوب سیاہ کپڑے، خاصہ گن مخصوص۔ بیت المال، بیت المال۔ تو صاحب المراکب جو صاحب جو مرفوع ہے قدمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، مرکب جو منصوب ہے قدمہ کا مفعول بھی، خلیفہ مرکب کا مضاف الیہ ہے، اور یہ مراکب جو منصوب ردہ کا مفعول بھی، یہ سرادق جمع مؤنث سالم کے اس پر لایا گیا ہے، یہ حالت نصب میں ہے اس لیے کیا ہے زیر ہے، یہ وزن سرادقات الف تا کے ساتھ جمع ہے تو جمع مؤنث سالم پر ڈال دیا گیا ہے۔ فرش یہ منصوب ہے، اس کا عطف کس پہ ہے؟ مراکب پہ ہے۔ ادھان اور سیاب ان کا بھی عطف کیا ہے؟ مراکب پہ ہے۔ خاصہ، یہ خاصہ کیا ہے؟ کپڑے کی صفت ہے، سیاب کی صفت ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، قدم الیہ صاحب المراکب مرکب الخلیفہ، اور سواری کے جو انچارج تھے، سواری کے جو انچارج تھے، مالک تھے، سواری والے نے انہیں خلیفہ کی سواری پیش کی، جناب سوار ہوئی ہے، یہ استعمال کیجئے مودی کی طرح۔ فابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ وقال، اور فرمایا، ایتونی ببغلتی، میرا کھچر لاؤ ہے، میرے لیے میرا کھچر لاؤ، میرے پاس میرا کھچر لاؤ۔ ورد المراکب، اور سواری کو واپس کر دیا۔ والسرادقات، خیمے وغیرہ کو واپس کر دیا۔ والفرس، گدے بستر کو۔ والادھان، تیل، اور وہ کپڑے جو خلیفہ کے لیے خاص ہوتا ہے اس کو واپس کر دیا۔ کہاں؟ الی بیت مال المسلمین، مسلمانوں کے بیت المال میں واپس کر دیے۔ یہ رہا ہمارا 1 سے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہذا اب تو بنتا ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔